میری اگلی نسلوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گا. یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چراغ کے تیل کا خرچہ میری اپنی ذات سے ہو رہا تھا. چراغ کے تیل کا خرچہ میری اپنی ذات سے ہو رہا تھا، جبکہ یہ میں اپنے محبوب پروردگار کے نام پہ دے رہا ہوں. جس پروردگار نے مجھے دیتے ہوئے حساب نہیں کیا، میں اس کے نام پہ دیتے ہوئے حساب کیوں کروں؟ تو جب بھی اللہ کے لیے خرچ کرنے کی نوبت آئے تو پھر آپ یہ کہا کریں کہ میرے پاس جو کچھ ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے. جب اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، اس نے مجھ سے تھوڑا سا مطالبہ کر لیا کہ اتنا آپ میرے نام پہ دے دو، تو مجھے تردد نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی کبھی بندہ غور کرے کہ زکوٰۃ جو فرض ہے 2.5%، ہم سوچیں کہ وہ اللہ جس نے مجھے 100 روپے دیے ہیں، پھر وہ مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ میں نے جو آپ کو 100 دیے تھے نا، اس میں سے 2.5 روپے میرے نام سے غریب کو دے دو، میں پھر بھی نہ دوں تو یقیناً یہ تو بے وفائی ہوگی. اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق سے کچھ خرچ کرنا سیکھ لیں. میں یقین سے کہتا ہوں وہ غیور پروردگار ہے، وہ اس کے بدلے اتنا کچھ عطا کر دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں. میں اکثر دوست احباب سے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا اور آپ پریشان ہیں کہ کاروبار بڑھ نہیں رہا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لو. اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لو تو پھر کاروبار چل پڑے گا. کیونکہ کاروبار تو اللہ نے چلانا ہوتا ہے. اگر آپ نے اللہ کا حصہ متعین کر لیا تو اللہ تعالیٰ کاروبار کو بڑھا دے گا. پھر میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں، ایک آدمی جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ تو دینے ہی ہے، اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے اپنے کاروبار یا اپنی دکان کے سیل پر کچھ حصہ متعین کر لیں کہ 1% یا 100 میں سے 50 پیسے یا 100 میں سے 25 پیسے کم سے کم میں کہتا ہوں رکھ لیں. اگر زیادہ نہیں رکھ سکتے تو 100 میں سے 1 روپیہ میں الگ کروں گا. دکان کی سیل ہو گئی، آج پورے دن کی سیل کی گنتی کر لیں کتنی سیل ہوئی ہے، اس میں سے کتنے پیسے، ہر 100 میں سے 1 روپیہ، 100 میں سے 50 پیسے میں نے الگ کر دیے. یہ اللہ کے نام پہ ہو گئے، یہ اللہ کے فقراء کے لیے، یہ اللہ کا حصہ ہو گیا. اللہ کو اپنا پارٹنر بنائے، اللہ کا حصہ الگ کر دے. روزانہ اس حساب سے اللہ کا حصہ الگ کرتے جائیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ گھاٹ کو کیسے متوجہ ہے. کیونکہ اللہ نے غریبوں کو عزت پہنچانا ہے، وہ آپ کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے. اگر آپ غریبوں کو پہنچاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا، آگے آپ غریبوں میں تقسیم کرتے رہیں گے. اگر آپ نے غریبوں کو دینا بند کر دیا تو اللہ تعالیٰ اوپر سے دینا بند کر دے گا. تو ریاض میں وہ کھانے پینے کی دکانوں کی ایک بہت بڑی چین ہے البیع کو جو اتنی شہرت ملی ہے، اتنی قبولیت ملی ہے. ہمارے دوست ہیں وہ بتا رہے تھے کہ وہ ہوٹلوں کا کام کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو کہنے لگے ہمارے پاس حاجی حضرات آتے ہیں تو کہتے ہیں بیگ رکھتی ہی پوچھتے ہیں کہ البیع کہاں ہے. تو کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ نے البیع پڑھی ہے یا البیع کے لیے کب پوچھ رہے ہیں؟ آپ لوگ بیگ پڑھنے آئے ہیں یا البیع کے لیے آئے ہیں؟ کہتے بیگ رکھتی پوچھتے البیع کدھر ہے، البیع کا پوچھ رہے ہوتے. البیع کو اللہ نے اتنی قبولیت کیوں دی ہے؟ جو حضرات وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا. میرا تجربہ یہی ہے کہ البیع کے ساتھ والی دکان کا جو ذائقہ ہے وہی ذائقہ البیع کا ہے، جو خاص فرق نہیں ہے. لیکن ساتھ والا دکاندار جو ہے وہ گاہک کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. البیع کی بھی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں. وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ قطار میں لگ جاتا ہے تو آدھا گھنٹہ کم از کم گزر جاتا ہے، اس سے پہلے بندے کی باری نہیں آتی. لوگ پورا آدھا گھنٹہ کھڑے ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں میری باری آئے گی، ہم نے کھانے کا سامان خریدنا ہے. وجہ کیا ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ دراصل جس بندے نے اس کام کا آغاز کیا تھا اس نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ اللہ یہ ایک ڈبہ جو میں بیچتا ہوں 5 ریال کا، اس میں سے 1 ریال آپ کا ہوگا، 1 ریال اللہ کا ہوگا، 5 میں سے 1 ریال اللہ کا. اس نے 20% کا تعین کیا تھا. جتنے ڈبے بکتے تھے شام کو اتنی ہی ریال وہ اللہ کے نام پہ فقراء اور مساکین کو دے دیا کرتا تھا. اور جب ریٹ بڑھ گیا 6 ریال ہو گیا، 7 ریال ہو گیا، اسی حساب سے 1 ریال ان کا ہر ڈبے میں اللہ کے نام پہ الگ ہوتا تھا. پھر جب اس بندے کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے پریشانی کا اظہار کر دیا کہ فقراء اور مساکین کی اب رعایت کون کرے گا. لیکن کمال کر دیا اس بندے کے بیٹوں نے
کے والد کے انتقال کے بعد جو کاروبار سنبھالا انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہر ہفتے سے 2 ریال اللہ کے ہوں، لہذا سعودی عرب کے بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی دکانیں ان کی بنی ہوئی ہیں اور ہر ہفتے سے 2 ریال اللہ کے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کاروبار بڑھانے کے لیے اللہ کو اپنا پارٹنر بنائیں، سیل پر، منافع پر نہیں۔ جتنی سیل ہوئی ہے روزانہ اسی پہ میں نے کہا نا کم سے کم آپ 100 میں سے 1 روپیہ نہیں دے سکتے، 100 میں سے 50 پیسے دے دیں، 100 میں سے 25 پیسے متعین کریں، لیکن یہ کہتے کہ یہ اللہ کے ہے، یہ میں اللہ کے نام سے دیا کروں گا۔ وقت دے فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے آپ کو جو مال پیسہ دیا ہے اس میں آپ آخرت کی کامیابی تلاش کریں۔ اللہ رب العزت نے ایک نصیحت فرمائی ہے۔ دوسری نصیحت قانون کو یہ فرمائی کہ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، آپ کو میں نے مال پیسہ دیا ہے، اب اس مال پیسے میں سے اپنا حصہ نہ بھول جائیں، اپنا حصہ بھی وصول کریں۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے اوپر بھی خرچ کر لیا کریں، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کر لیا کریں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن بندے کی ظاہری صورت دکھائیوں سے کم نہیں ہوتی، اس کی زندگی اسی طرح تنگی میں گزر رہی ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ انداز بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نعمت عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ہم سے چاہتا ہے کہ اس نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار بھی کر لیا کرو۔ رب نے نعمت دی ہے تو اچھا مکان بنانا برا نہیں ہے، اچھی گاڑی خریدنا برا نہیں ہے، اچھا لباس پہننا برا نہیں ہے، اچھا کھانا کھانا مذموم نہیں ہے۔ بندے پر اپنی جان کا بھی حق ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال کا بھی حق ہوتا ہے۔ فراخی کے باوجود بندہ اپنی اوپر تنگی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا آثار نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمتوں کے اثرات اپنے بندے پر دیکھ لے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تیری نعمت کا اثر اس بندے پر نظر آ جائے، تو لہٰذا خود اپنے پر بھی خرچ کرنا چاہیے، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اور جب ہم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں تو پھر یہ نہ کہا کریں کہ یہ مجبوری ہے، خرچ کرنا پڑتا ہے۔ شام کو آپ گھر لوٹتے ہیں دکان بند کر کے، جیسے بھی کہتے ہیں آج میں پھل خرید کے لے کے جاتا ہوں، کبھی کہتے ہیں نہیں لے کے جاتا، کبھی کہتے ہیں آج کاروبار ٹھیک نہیں ہوا، کہتے ہیں کیا کریں مجبوری ہے تو بچوں کے لیے لے کے جانا پڑتا ہے۔ یہ مجبوری کا لفظ درمیان سے نکالیں۔ جب بھی آپ دکاندار کے سامنے کھڑے ہوں اور پھلوں کا آرڈر دیں تو اس وقت یہ نیت کر لیا کریں کہ میں اپنی اولاد پر، اپنے اہل و عیال پر صدقہ کر رہا ہوں۔ یہ بہترین صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار تو وہ ہے جو آپ صدقہ کرتے ہیں، ایک دینار وہ ہے جو آپ غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہیں، ایک وہ دینار ہے جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بہترین دینار وہ ہے جو آپ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بہترین دینار ہے، یہ بہترین صدقہ ہے، تو لہذا اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، یہ بھی شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھول جائیں، اپنا حصہ خود وصول کر لیا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے ہارون کو تیسری نصیحت فرمائی ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، آپ احسان کریں دوسروں پر جیسا کہ اللہ نے آپ پر احسان فرمایا ہے۔ ایک تو ملازم کی تنخواہ ہوتی ہے جو ہم نے دینی ہوتی ہے، لیکن اس تنخواہ کے علاوہ بھی آپ مہینے کے بعد یا درمیان مہینے میں اپنے ملازم کے اوپر احسان کر دیا کریں۔ گرمی سردی کا موسم آ گیا تو موسم کے مطابق اس کو سود دے دیا کرے، اس کا والدہ اس کی والدہ بیمار ہے تو والدہ کی بیماری کے لیے علاج کے الگ پیسے دے دیا کریں۔ آپ کہتے ہو کہ نہیں میں تو تنخواہ دے دیتا ہوں، اور تنخواہ جو حق ہے وہ حق میں اس کو ادا کر دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق نہیں، وَأَحْسِن، احسان کر لیا کرو۔ حق تو دینا ہی ہے، حق سے زائد اس کو دے دیا کرو۔
कमा अहसन अल्लाह इलैक, वजह यह है कि अल्लाह ने आपके ऊपर एहसान किया है। कई मरतबा दुकान से भीख मांगने वाले आते हैं, अब कई दुकानदार तो ऐसे होते हैं जो दे देते हैं, कई ऐसे भी होते हैं नहीं, ये तो हकदार नहीं होते, ये तो सारे खुद मालदार हुआ करते हैं, इनको क्यों दे, ये तो सारे मालदार होते हैं, ये मुस्तहिक नहीं है। तो मैं अपने दोस्तों से कहा करता हूँ कि वो भिखारी मुस्तहिक नहीं है, फिर भी आप दे दिया करें, क्योंकि हम भी मुस्तहिक नहीं हैं, अल्लाह ने हमें दिया है। जिस अल्लाह ने हमें बगैर इस्तेहकाक की दिया है, तो हम भी आगे बगैर इस्तेहकाक के दे दिया करें। अल्लाह ताला जब हमें इस्तेहकाक के बगैर देता है, तो हम आगे बगैर इस्तेहकाक की दिया करें। कुरान पाक में अल्लाह ने यही बात समझाई है, वह अहसन, एहसान करो। मुलाजिम को आपने तनख्वाह देनी है, वो वक्त पे दे दिया करो, इसके अलावा जायद उस पर एहसान करो। क्यों? कमा अहसन अल्लाह इलैक, क्योंकि अल्लाह ने तो आपके ऊपर एहसान किया है, बगैर इस्तेहकाक के दिया है, तो आप भी बगैर इस्तेहकाक के दिया करें। मोहल्ले के गरीब फुकरा मसाकीन को तो आप देते ही हैं, हर भीख मांगने वाले को भी दे दिया करें। कभी भी सबका देने से आप गरीब नहीं होंगे। हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यही बात तो फरमाया करते थे कि पूरी जिंदगी में घूमा फिरा, मैंने ऐसे बंदे को तलाश किया, ऐसे बंदे को तलाश किया जिसने सबका ज्यादा दिया हो और वो गरीब हो चुका हो, मुझे पूरी दुनिया में ऐसा बंदा कोई नहीं मिला। वो अहसन कमा अहसन अल्लाह इलैक, आप भी एहसान कर लिया करें जैसा कि अल्लाह ने आप पर एहसान किया है। और छोटी नसीहत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हारून को ये फरमाई कि वला तब्गिल फसाद फिल अर्द, जब माल पैसा बढ़ जाता है तो माल पैसे के जरिए लोग जमीन में फसाद फैलाते हैं। तो ये तो न होना कि ये पैसा आपके लिए जमीन में फसाद के फैलाने का जरिया बन जाए। पैसा जिस बंदे को मिल जाता है, ये अल्लाह की एक नेमत। तो जो बंदा पैसे को संभाल लेता है, पैसे को हजम कर लेता है, ये दूसरी बड़ी नेमत होती है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पैसा मिल जाता है, उनसे पैसा संभाला नहीं जाता, और जो नशा होता है, चढ़ जाता है पैसे का, कि उसके बोल जो होते हैं वो बड़े तकब्बुराना होते हैं, उसके लहजे में पैसे की झंकार शामिल होती है। वो बात करता है तो पता चलता है कि बंदा पैसे वाला है, और हर दूसरी बात में अपने पैसे का तज़किरा जरूर करता है। ये अंदाज अल्लाह की इज्जत को नापसंद है, ये अंदाज अल्लाह की इज्जत को नापसंद है। अल्लाह का दिया हुआ है, अब अल्लाह के दिए हुए माल से बंदा नशे में न आए, तकब्बुराना बोल न बोले, बल्कि आजिज़ी का मुजाहरा कर लिया करे, और इसके माल पैसे को अल्लाह की नाफरमानी के लिए इस्तेमाल न करे। वला तब्गिल फसाद फिल अर्द, जमीन में फसाद न फैलाओ। इस माल पैसे के जरिए दूसरों की बेटियों को बचाना और दूसरों की बेटियों की इज्जतों को तार करना इस पैसे के जोर में ये न किया करो। पैसे की बदौलत किसी गरीब, किसी मजबूर के हक को न दबाया करो। पैसे के जरिए कभी किसी अदालत के इंसाफ को न खरीदा करो। ये पैसे का फसाद ही तो है जो आज अदालतों में इंसाफ देख रहा है। हव्वा की बेटी की इज्जत नीलाम हो रही है, गरीबों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जालिम जाबिर बाहर बदनामी कर रहे होते हैं, मजलूम मजबूर मकबूल बेचारे वो जेल की सलाखों की पेश खेल दिए जाते हैं। ये सारा के सारा फसाद पैसे का बर्पा करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कानून को नसीहत फरमाई कि पैसा आपको बहुत मिला हुआ है, लेकिन इस पैसे को जमीन पर फसाद गिराने का जरिया न बना। तो मैंने दो चार बातें आपसे अर्ज की है, मैं एक मरतबा फिर खुलासा अर्ज करता हूँ। पहली बात ये कि हमारे पास जो कुछ है इसको अल्लाह की आता समझे, इसको अल्लाह की आता समझे, अपनी जाती सलाहियत और काबिलियत का नतीजा न समझे, वरना आस पास में 3 मरतबा काबिल और ज़हीन लोगों को भी देखा करें, बड़े पढ़े लिखे, बड़े ज़हीन, बड़े फतीन, लेकिन अनपढ़ से हम मुलाकात कर रहे होते हैं। दूसरी बात यह कि अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है हमारी औकात से बढ़ के दिया है, इसको कभी भी कम न समझा करें। तीसरी बात यह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कानून को एक नसीहत फरमाई कि अल्लाह के दिए हुए माल में से आखिरत की कामयाबी भी तलाश करो, और चौथी बात यह कि दुनिया में से अपना हिस्सा भी वसूल कर लिया करो।
اور پانچویں بات یہ کہ وَرَحَمْ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے آپ بھی دوسروں پر احسان کر دیا کریں اور ماں پیسے کے ذریعے نہ پھیلایا کریں۔ یہ سب ایک نصیحت میں نے عرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ارشاد المعاد کے بعد انشاءاللہ مسجد عمر میں جو کہ عمر پارک ہے وہاں پہ نماز کا بیان ہوگا، تمام بھائیوں سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ خود بھی تشریف لے آئے اور ساتھیوں کو بھی لے کے آئے۔ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے دنیا آفت بنتی ہے، اور یاد رکھنا ہمارے بزرگوں نے اتنا وقت لگایا اللہ کے بڑیوں سے بات کہ آج الحمدللہ ہم ان کی صحبت میں ہیں اور اللہ پاک ہمیں رکھیں، اور ساتھ ساتھ آپ سے التجا ہے کہ جو یہ چاہے کہ اللہ میرا مجھ سے خوش ہو جائے تو اپنے غریبوں سے محبت کریں، دل کے ساتھ اسے خود بھی لے آئیں اور ساتھ اپنے دوستوں کو بھی لے کے آئیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ عمل کرنے کی، اور خواتین کے لیے انشاءاللہ باپردہ انتظام کر رکھا ہے۔ 6:30 بجے انشاءاللہ وہاں تشریف لے آئے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے بزرگوں کا آنا جہاں مبارک کرے، اور اللہ کرے تو یہ سارے لوگ جو ہیں اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے والے بن جائیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری مقصد سے ہماری آج کی رحمت فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہماری خطاؤں کو معاف کرنا، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ کرنا، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ کرنا، ہماری پریشانیوں کو ختم کرنا، ہماری نیک تمناؤں کو پورا کرنا، ہمارے علم و عمل میں صحت رزق میں گھر بار میں اہل و عیال میں برکت نازل فرما، قدم قدم پہ اپنی برکت شامل فرما، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما۔ کہ کریم اللہ ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، تیرے لیے تو نیک بنانا آسان ہے، ہمیں نیک بنا دیجیے، ہمیں نیک بنا دیجیے، نیکی تقویٰ پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما۔ میرے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کی سنتوں کی محبت نصیب فرما، ایک ایک سنت سے مرنے دیکھنے والا بنا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں سنت کے نور سے مدد فرما۔ کہ کریم اللہ اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، دنیا کی بھیک مانگنے والے ایک دروازے سے خالی ہاتھ چلے جائیں، ان پر تو کوئی حسرت نہیں، وہ اگلے دروازے سے چلے جائیں گے۔ اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے سامنے تیرے در کے سوا کوئی دوسرا کر نہیں۔ اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں دینا ہے، ہمیں عطا فرما دیجیے، ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اللہ امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما، توقعات سے بڑھ کے عطا فرما۔ اے کریم اللہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بھیک مانگنے والے جب بڑا دروازہ دیکھتے ہیں تو ان کی صدا لگاتے ہیں، ان کو امید ہوتی ہے بڑا دروازہ ہے، ایک مرتبہ کھل گیا تو کام لگ جائے گا۔ اللہ تیرا دروازہ تمام دروازوں سے بڑا ہے، ہم سدائیں لگا رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیجیے، خالی جھولیاں بھر دیجیے، کچھ بڑی ہاتھوں کی لاج رکھ دیجیے۔ میرے مولا ہمیں اچھی طرح پتا ہے ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ سے عطا فرما دیجیے، عطا فرما دیجیے۔ کریم اللہ ہمیں اپنے دربار سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما، فتنوں سے محفوظ فرما،
مسائب و آلام سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ امتحان تو ان سے دیا جاتا ہے جو پاس ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، جو فیل ہونے کا اقرار کرے اس سے امتحان کون لیتا ہے؟ اللہ آزمائشوں سے بچا لیجیے، فتنوں سے بچا لیجیے۔ اللہ ہمیں زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بے آسرا نہ فرما، قدم قدم سے اپنی دستگیری فرما، قدم قدم سے اپنی دستگیری فرما۔ میرے مولا تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ کے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، دے اولادوں کو اولاد عطا فرما، دے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرمان بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جوان اولاد جو بوڑھے ماں باپ کے سامنے اکڑتی ہے، بوڑھے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے، اللہ والدین کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ انسانیت کے قلوب تیرے قبضہ قدرت میں ہے، نوجوانوں کے دلوں کو والدین کی اطاعت کی طرف پھیر دیجیے، والدین کا فرمان بردار بنا دیجیے، تابعدار بنا دیجیے۔ میرے مولا ہماری اولادوں کو ہماری لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں اولادوں کی دکھوں سے محفوظ فرما، اولادوں کی غموں سے محفوظ فرما۔ اللہ جو حضرات بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، شفا کاملہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ جن کے والدین اجزاء کا فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کی تم نے مغفرت کر دی اپنے قدرت کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما۔ ہمارے ایک دوست کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا ہے، میرے مولا والدہ صاحبہ کی قبر سے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں رحمت نازل فرما، تجھے آپ کو حسنات میں تبدیل فرما، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ میرے اللہ اولاد کے سر سے والدہ کو پایا ہو چکا ہے، رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما، رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ کریم پروردگار جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما، جن کو مناسب رشتے نہیں ملتے اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، اللہ ان کی چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجیے۔ جن کی کاروباری پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو ختم فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیر سے انتظام مہیا فرما۔ اللہ جن کا مال پیسہ کسی نے دبایا ہوا ہے اللہ ان لوگوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حقدار کو اللہ اپنا حق لوٹا دیجیے۔ کریم اللہ ہمارے جن احباب نے محبت سے بلایا وہ اس کام کا آغاز کر رہے ہیں، میرے مولا ان کی اس کام میں برکت نازل فرما، اس فیصلے میں برکت نازل فرما۔ میرے اللہ ان کا یہ کام کرو آپ ان کے لیے دنیا میں رزق حلال کا ذریعہ بنا،